کہ اس وقت ناظرین کرام زمان پارک کے کہ اس وقت ناظرین کرام محمود خان اچکزئی اور تمام لوگ اس وقت ناظرین کرام السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ لاہور پہنچ چکا ہے۔ قافلہ اس وقت زمان پارک پہنچ چکا ہے۔ میں آپ کو وہ تمام مناظر دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جو اس وقت کی صورتحال ہے۔ عوام کی بہت بڑی تعداد زمان پارک میں موجود ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو آج کا شیڈیول تھا، آج انہوں نے سیدھے داتا دربار جانا تھا، وہاں پر حاضری دینی تھی، لیکن حکومت نے داتا دربار جانے والے تمام راستے بند کر دیے، کنٹینر لگا دیے، پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تعینات کر دی گئی۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی نے قافلے کو زمان پارک کی طرف موڑ دیا۔ ناظرین، میں آپ کو اس قافلے کی لاہور انٹری کے تمام مناظر دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کیسے لاہوریوں نے ان کا استقبال کیا۔ زمان پارک پہنچنے کے اوپر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی کہ لاہور انٹری کے تمام مناظر آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے عوام کی۔ اس وقت زمان پارک میں بہت بڑی تعداد میں عوام پہنچی ہوئی ہے۔ یہ پہلے قافلے کو روکا گیا تھا، عوام کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کو اجازت مل گئی اور یہ زمان پارک کے اندر انٹر ہو گئے۔ ناظرین، ابھی میں آپ کو باہر کے مناظر دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، زمان پارک کے باہر کے مناظر ہیں۔ عوام رات کے اس وقت کتنی بڑی تعداد میں زمان پارک کے باہر کھڑی ہے۔ ناظرین، زمان پارک کے اندر سماویہ طاہر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تم دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تم یزید ہو، یزید کی نسل ہو۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ یہ تحریک اب عمران خان کی رہائی کے بعد ہی رکے گی۔ ناظرین، آج اس تحریک میں بہت دلخراش واقعات بھی پیش آئے۔ لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئیں، لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، گرفتاریاں کی گئیں، تشدد، ہر طرح کا جبر کیا گیا، لیکن عوام بلاخر ڈٹ گئی اور عوام نے جو فیصلہ کیا محمود خان اچکزئی کی قیادت میں، وہ اس میں کامیاب ہوئے اور قافلہ لاہور زمان پارک پہنچ گیا۔ ناظرین، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں تمام مناظر آپ کو بتا چکا ہوں، تمام ڈیٹیل آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں۔ اب میں آپ کو دوبارہ وہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ پھر سے بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف نکلا اور میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قافلہ صرف گاڑیوں کا قافلہ نہیں تھا، یہ ایک سوچ تھی، ایک پیغام تھا اور ایک چیلنج تھا اس نظام کے لیے جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ طاقت کے زور کے اوپر سب کچھ روکا جا سکتا ہے۔ یہ قافلہ صبح سویرے اسلام آباد سے روانہ ہوا، قیادت کر رہے تھے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، اور ان کے ساتھ پی ڈی اے کے ارکان اسمبلی، کارکن اور عام لوگ شامل تھے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، یہ لوگ کسی سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ لوگ کسی کو پتھر مارنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، یہ لوگ صرف یہ کہنے نکلے تھے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی بات سب سے زیادہ خطرناک سمجھی گئی ہے۔ پہلا سٹاپ مندرہ تھا، اور ناظرین، مندرہ میں جو منظر تھا وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے۔ سینکڑوں لوگ وہاں پر موجود تھے، ہاتھوں میں پلے کارڈز، قیدی نمبر 804 کے نعرے، پھولوں کی پتیاں اور ایک عجیب سا جوش۔ لیڈر وہاں پر رکے، بات ہوئی اور وہاں سے یہ پیغام واضح ہو گیا کہ یہ معاملہ اب صرف اسلام آباد یا لاہور تک محدود نہیں رہا۔ اس کے بعد قافلہ گجر خاں پہنچا، اور یہاں پر آپ غور کیجئے گا، یہ علاقہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا حلقہ سمجھا جاتا ہے۔ پولیس وہاں پر موجود تھی، بھاری تعداد میں پولیس وہاں پر موجود تھی، لیکن عوام کی تعداد اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی تعداد میں عوام نکل آئی کہ انتظامیہ کچھ کر نہ سکی۔ محمود خان اچکزئی نے وہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم پاکستان اور آئین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہی جملہ شاید رپورٹ ہو کر اوپر تک چلا گیا، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا وہ بالکل مختلف تھا۔ ناظرین، ان دو جگہوں کے اوپر شاندار استقبال کے بعد انتظامیہ گھبرا گئی، نروس ہو گئی، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز چلی، فوٹیجز آئیں، اور پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے۔ سرائے عالمگیر پہنچنے کے اوپر لاٹھی چارج، گرفتاریاں، زبردستی امجد نیازی کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، راستے بند، ریسٹورنٹ بند اور واش روم تک بند کر دیے گئے۔ یعنی ہر وہ طریقہ استعمال کیا گیا جس سے لوگوں کو تھکایا، ڈرایا اور توڑا جا سکے،
اور پھر آتا ہے وہ مرحلہ جو سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ کھاریاں کے قریب بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیاں، نقاب پوش لوگ پولیس کے ساتھ ساتھ چلتے آئے اور اچانک قافلے کی گاڑیوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ شیشے توڑے گئے، لاکھوں کا نقصان۔ ناظرین، یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا، یہ ایک پیٹرن ہے، یہ وہی انداز ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہوتا ہے، خوف پیدا کرو، نقصان پہنچاؤ تاکہ آئندہ کوئی نکلنے کی ہمت نہ کرے۔ اسی دوران علامہ راجہ ناصر عباس کے صاحبزادے مصطفیٰ حیدر کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ ذرا سوچیں، پولیس وین ساتھ ساتھ چل رہی تھی، سادہ کپڑوں میں لوگ وہاں پر موجود تھے، پورا ماحول سختی کا تھا۔ وزیر آباد پہنچنے کے اوپر ایک اور کوشش کی گئی کہ قافلے کو روکا جائے، نماز کی اجازت محدود کر دی گئی، صرف ایک شخص کو مسجد میں جانے کی اجازت دی گئی، باقی سب کو روک دیا گیا۔ محمود خان اچکزئی کے صاحبزادے کو بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی، مگر وہاں پر لوگ جو کھڑے تھے وہ ڈٹ گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں یہ بات واضح ہوگی کہ اب لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ ناظرین، اتنی رکاوٹوں، اتنی گرفتاریوں، اتنے حملوں کے باوجود یہ قافلہ لاہور پہنچ گیا، اور یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ اگر سب کچھ اتنا کنٹرول میں تھا، اگر طاقت اتنی مضبوط تھی، تو پھر یہ لوگ لاہور کیوں پہنچ گئے اور کیسے پہنچ گئے؟ حقیقت یہ ہے کہ خوف کا وہ بت جس کے اوپر یہ نظام کھڑا ہے، آج ایک بار پھر دراڑیں لے چکا ہے۔ اب یہ قافلہ 3 دن لاہور میں رہے گا۔ زمان پارک میں پریس کانفرنس ہوگی، کارکنوں سے ملاقاتیں ہوں گی، شہر کے مختلف علاقوں میں سرگرمیاں ہوں گی۔ آنے والا ہفتہ بہت اہم ہے، بہت اہم ایونٹ ہوں گے، اور جو کچھ آج ہوا یہ صرف آغاز ہے۔ ناظرین، آج کا دن یہ بتا گیا ہے کہ عوام کو روکا جا سکتا ہے، تنگ کیا جا سکتا ہے، زخمی کیا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر بار منزل سے پہلے دیوار کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ یہی پورے واقعے کا خلاصہ ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو آج نظام سے پوچھا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کچھ نہیں مانگتے ہم۔ جی ٹی روڈ سے آئے، مجھے یاد ہے میرا دوست، میں آج ان کے احترام کرتا ہوں، نواز شریف صاحب، خدا ان کو عزت دے، خدا ان کو زندگی دے۔ انہوں نے اس جی ٹی روڈ سے سفر طے کیا تھا اور ہر جگہ تقریر کی تھی کہ ووٹ کو عزت دو۔ ہم لاہور سے، لاہوریوں سے اور محترم نواز شریف سے، اس کے خانہ وادے سے، اس پرانے سلوگن کے لیے آئے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے۔ میرے دوست یہاں آ رہے تھے، لاکھوں لوگ عمران خان سے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ کمپیل ہوتی ہے، اس طرح انقلاب نہیں آئے گا، اس طرح انقلاب نہیں آتا۔ 8 فروری کو ہمارا الیکشن، پاکستان کا الیکشن، تمام دنیا جانتی ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کے